الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام أجمعين. محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے دروس اللغت العربیہ للمبتدئین اس کتاب کے 11 سبق مکمل کر لیے ہیں. اب اس 11ویں سبق کے سوال جواب ہم یہاں پر بورڈ پر انشاءاللہ آج کی اس نشست میں کریں گے اور سمجھیں گے. یاد رکھیے کہ یہ جو 11واں سبق ہے اور اس کے سوال جواب ہے، یہ چند ضمائر پر مشتمل ہے. اگر ہم ہر سوال پر کتنی ضمیریں آ رہی ہے ان پر بھی غور کریں تو ہم بہت آسانی سے عربی سیکھ سکتے ہیں. ہم سبق کے اعتبار سے گرامر جیسے جیسے آئے گا ویسے ویسے اس کی تشریح کریں گے تاکہ موضوع کے تحت ہمیں عربی زبان کے تعلق سے معلومات بھی ملتی رہے اور ہمارے سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور یہ الفاظ ہمارے ذہن میں رچ بس جائے انشاءاللہ تعالی. تو آپ بورڈ کی طرف دیکھیے کہ پہلا اور دوسرا وہ تو کنورزیشن یعنی گفتگو پر تھا اور دوسرا ماضی کی گردان پر تھا جو میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں. اب سوال نمبر 3 سے میں یہاں پر آپ کو لکھا رہا ہوں. یہاں پر ہے جملے مکمل کیجئے. اب یہ جملے مکمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہاں پر ضمائریں کتنی آ رہی ہے. تو ضمیر ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت اور انا میں، یہ 3 ضمیر پر یہ سوال نمبر 3 مشتمل ہے. ہوا کے اعتبار سے ہمیشہ فعل آئے گا تو آئے گا خراجہ. ہوا خراجہ وہ آدمی نکلا. ذہبا وہ آدمی گیا. نصارہ وہ ایک آدمی نے مدد کی. اور ہیا جیسے ہی آئے گا تو ہیا کے لیے پھر تا ساکن بنا دیں گے. ہیا خرجت وہ ایک، ہیا ذہبت وہ ایک عورت گئی اور ہیا نصارت وہ ایک عورت نے مدد کیا. تو مرد نے مدد کیا تو نصارہ بنائیں گے، عورت نے مدد کیا تو نصارت بنائیں گے. مرد گیا تو ذہبہ لکھیں گے اور عورت گئی تو ذہبت تا ساکن بڑھائیں گے. اسی طریقے سے اگر مرد نکلا تو خرجہ اور عورت نکلی تو خرجت. اب وہ ایک مرد وہ ایک عورت ہو گیا اور یہاں پر میں ہے، انا میں میں ہے. اب میں کے لیے کیا کریں گے تو ضمیر کے لیے صرف یہ تاپیش تو دیں گے. انا خرجتو میں نکلا، انا ذہبتو میں گیا، انا نصرتو میں نے مدد کی. تو میں کا ترجمہ، وہ ایک مرد کا ترجمہ کس سے ہوگا؟ فعل کے اندر زبر سے. وہ ایک عورت نے کام کی کس سے سمجھ میں آئے گا؟ تا ساکن سے. اور میں نے کام مکمل کر لیا یہ تا پیش سے. اب رہی ہماری سبق کے اعتبار سے 3 ضمیریں، اور وہ کون کون سی ضمیریں ہیں؟ ایک انتا. انتا جہاں بھی آئے گا تو ان میں تو سمجھ لینا اور زبر آیا تو مرد. انتا تو مرد، انتی تو عورت اور نحنو ہم. جیسے ہوا وہ ایک مرد، ہیا وہ ایک عورت، انا میں. انتا تو ایک مرد، انتی تو ایک عورت اور نحنو ہم. اب اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں تو پورے سبق کی گردانیں انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جاتی ہے. انتا، اب یہی میں مثال لوں گا. انتا کے حساب سے ہمیشہ آئے گا خرجتا. انتا جہاں بھی ان آ رہا ہے وہ ان کٹ کر دینا، جو بچا یہاں پہ لگا دینا. اب یہاں ان کٹ کرے تو تا بچا، تا یہاں لگا دیا. انتا خرجتا، اور یاد رکھیے کہ تا زبر میں تو آدمی کا ترجمہ ہوگا. انتا خرجتا تو آدمی نکلا. انتا ذہبتا تو آدمی گیا. انتا نصرتا تو آدمی نے مدد کی. تو ایک مرد نکلا. خرجتا تو ایک مرد نکلا. ذہبتا تو ایک مرد گیا. نصرتا تو ایک مرد نے مدد کی. اسی طریقے سے اب انتی ہوگا تو ان کٹ کرے تو تی بچے گا. یہاں پر صرف آپ کو کیا کرنا ہے؟ انتی خرجتی تو ایک عورت نکلی. انتی ذہبتی تو ایک عورت گئی. انتی نصرتی تو ایک عورت نے مدد کی. اگر تو ایک مرد بولنا ہے تو تا لگا دیں گے اور تو ایک عورت بولنا ہے تو تی لگا دیں گے. تو فعل کے اندر اگر تو ایک مرد سمجھنا ہے تو تا زبر سے سمجھیں گے اور تو ایک عورت سمجھنا ہے تو تی سے. وہی مثال ہے، خرجتا تو ایک مرد نکلا، ذہبتا تو ایک مرد گیا، نصرتا تو ایک مرد نے مدد کی. خرجتی تو ایک عورت نکلی، ذہبتی تو ایک عورت گئی، نصرتی تو ایک عورت نے مدد کی. اب جیسے ہی ہم کا ترجمہ ہوگا تو یہ صرف صیغے کے آگے ہم نہ لگا دیں گے. تو خرجنا ہم نکلے، یہ نام ہم کا ترجمہ ہوگا. ذہبنا ہم گئے، نصرنا ہم نے مدد کی. یہ پورے ہو گئے. تو
تو دیکھیے ہوا میں وہ ایک مرد ہے اور وہ ایک مرد میں فعل کی علامت زبر آتی ہے. ہوا خرجہ وہ ایک مرد نکلا, ہوا ذہبہ وہ ایک مرد گیا, ہوا نصرہ وہ ایک مرد نے مدد کی, ہیا خرجت وہ ایک عورت نکلی, ہیا ذہبت وہ ایک عورت گئی, ہیا نصرت وہ ایک عورت نے مدد کی. ہیا کے وہ ایک عورت کے حساب سے ہمیشہ تا ساکن ذہن میں رکھنا. انا خرجتو میں نکلا, انا ذہبتو میں گیا, انا نصرتو میں نے مدد کی. اب انتا ہوگا, یہاں پر وہ مرد کا ترجمہ, یہاں پر وہ عورت کا ترجمہ, اور یہاں پر میں کا ترجمہ, اور یہاں پر تو مرد کا ترجمہ. انتا خرجتا تو مرد نکلا, انتا ذہبتا تو مرد گیا, انتا نصرتا تو ایک مرد نے مدد کی, اور یہاں پر انتی آئے تو ایک عورت. انتی خرجتی تو ایک عورت نکلی, انتی ذہبتی تو ایک عورت گئی, انتی نصرتی تو ایک عورت نے مدد کی. اور نحنو آیا تو ہم, اور ہم کے حساب سے یہاں پر ضمیر آئے گی, ہم کے حساب سے فعل میں علامت آئے گی نا. نحنو خرجنا ہم نکلے, نحنو ذہبنا ہم نے مدد کی, نحنو خرجنا ہم نکلے, نحنو ذہبنا ہم گئے, اور نحنو نصرنا ہم نے مدد کی. آسانی کے لیے میں یہاں پر وہ ایک مرد لکھ لیتا, یہاں پر وہ عورت لکھ لیتا, یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں. تاپیش میں میں ہے, تا زبر میں تو مرد ہے, تا زیر میں تو عورت ہے, اور نا میں ہم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس طریقے سے یاد کیے, زبر وہ ایک مرد, تا ساکن وہ ایک عورت, تو تاپیش میں, تا زبر تو ایک مرد, تا زیر تو ایک عورت, اور نا ہم. یا پھر زبر وہ ایک مرد, تا ساکن وہ ایک عورت, تو میں, تا تو ایک مرد, تی تو ایک عورت, نا ہم. اس طریقے سے یاد کیجئے تو انشاءاللہ فعل بناتے بناتے آپ کو یہ صیغے سمجھ میں آ جائیں گے. اب ہم اس کو جملے مکمل کریں گے سبق کے اعتبار سے. اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں پہلا جملہ ہے ذہب احمد, احمد گیا. احمد ہے تو ذہب آیا. ذہب احمد الی, میں اس کو کر دیتا ہوں مکتب البرید, کہاں پر؟ پوسٹ آفس کی طرف. یہاں پر چھوٹا سا لکھتا ہوں, ذہب گیا, گیا احمد پوسٹ آفس کی طرف. الیوم کب گیا؟ آج. میں لفظی ترجمہ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو. الذهبت فاطمہ تو, فاطمہ گئی. الی الصیدلیتی, میں اس کو میڈیکل کی طرف بھیج رہا ہوں. الی الصیدلیتی, تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گئی. ذہبت میں گئی, فاطمہ میں فاطمہ, الی طرف, اور صیدلیہ فاطمہ گئی الی الصیدلیتی کس کی طرف؟ میڈیکل کی طرف. اب ذہبت میں یہ تا میں تو میں آ گیا, دیکھیے میں گیا, یہ ذہبت میں آ گیا, میں گیا ادھر. اب میں کہیں پر بھی جا سکتا ہوں, تو ذہبت الی المطار, ذہبت الی المطار, میں گیا, مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کی, تو میں لکھتا ہوں میں گیا کس کی طرف؟ ایئرپورٹ کی طرف. اب خرج احمد, احمد نکلا. دیکھیے نکلنے کے لیے فرام آتا ہے انگلش میں, اور عربی میں من آتا ہے. تو احمد نکلا, اب کہاں سے نکلا بولنا پڑے گا. تو خرج احمد, پہلے پوسٹ آفس گیا تو ظاہر سی بات ہے پوسٹ آفس سے نکلے گا, یا پھر آپ دواخانہ بھی کہہ سکتے ہیں. خرج احمد من المستشفى, مستشفى. خرجہ کے معنی کیا ہوں گے؟ نکلا. کون نکلا؟ احمد, احمد. مین کے معنی سے ہوں گے, اور مستشفى دواخانہ. احمد نکلا, کہاں سے نکلا؟ دواخانے سے. اب دیکھیے پانچویں رہی خرجت فاطمہ, تو فاطمہ نکلی. اب ظاہر سی بات ہے فاطمہ کہیں گئی ہوگی تو وہاں سے نکلی. فاطمہ میڈیکل کی طرف گئی تو وہاں سے میڈیکل سے واپس وہ نکلے گی. تو خرجت فاطمہ تو, میں یہاں لکھتا ہوں من الصیدلیتی, من الصیدلیتی, فاطمہ نکلی. خرجت کے معنی نکلی. فاطمہ تو, فاطمہ کہاں سے نکلی؟ فاطمہ من الصیدلیتی, میڈیکل سے. اب جلستو, یہ تا میں دیکھیں میں کا ترجمہ ہو گیا, اور جلسہ کے میں نے بیٹھنا, میں بیٹھا. جلستو میں بیٹھا. اللہ کسی پر بھی میں بیٹھ سکتا ہوں, تو میں یہاں کرسی ڈال دیتا ہوں. جلستو علی الکرسی, میں بیٹھا کس پر؟ کرسی پر. ذهب احمد الی مکتب البرید اليوم, احمد گیا پوسٹ آفس کی طرف آج. ذهبت فاطمۃ الی الصیدلیہ, گئی فاطمہ میڈیکل کی طرف. ذهبت, یہ تو میں آ گیا. ذهبت الی المطار, میں گیا ایئرپورٹ کی طرف. خرج احمد من المستشفى, نکلا احمد دواخانے سے. خرجت فاطمۃ من الصیدلیہ, نکلی فاطمہ میڈیکل سے. جلستو,
جلستو میں بیٹھا، جلستو علی الکرسی میں بیٹھا کرسی پر۔ اب انشاءاللہ یہاں سے ہمارے آسان ہے، آپ آسانی سے اس کو کر سکیں گے۔ میں تھوڑی سی نشاندہی کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اگر کسی کو لینا ہے فوٹو تو فوٹو لے سکتا ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 4 ہے، خالی جگہ پر کیجئے۔ ہم نے 3 کی بنیاد پر اسی کو مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم شروع میں پہلے ضمائر دیکھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں احمد ہے اور الی آ رہا ہے طرف، تو طرف انسان کہیں جاتا ہے تو ذہابہ یہاں پر آ جائے گا۔ ذہاب احمد الی المطار، گیا احمد الی المطار، ایئرپورٹ کی طرف۔ اب ذہابہ، اب چونکہ یہاں فاطمہ دے چکا ہے تو میں یہاں ذہابت کر کے فاطمہ نہیں کروں گا بلکہ میں بنا دوں گا، تو میں کے لیے مجھے کیا دینا پڑے گا؟ تو، اور پہلا ساکن ذہبتو، کون گیا؟ میں گیا۔ ذہبتو، اب نہیں یہاں چونکہ نام دینا پڑے گا تو میں نہیں بنا سکتا ہوں، تو میں کر دیتا ہوں ذہبت فاطمۃ، ذہبت فاطمۃ، تو یہ میں سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تا ساکن سے گئی، تا ساکن سے گیا سے گئی ہو جائے گا، اور یہاں فاطمہ، فاطمہ میں نے نام ڈکلیئر کر دیا۔ ذہبت فاطمۃ الی المستشفیٰ، گئی فاطمہ دوا خانے کی طرف۔ من، اب چونکہ من میں معلوم نہیں، ڈکلیئر نہیں ہے سبجیکٹ کون ہے، جانے والا کون ہے، تو من ڈیش الی المستشفیٰ، تو میں یہاں پر ذہبہ ڈال دیتا ہوں۔ من ذہبہ، من کے معنی کون، ذہبہ کے معنی گیا، کون اب یہاں مجھے چونکہ من المستشفیٰ بول رہے ہیں وہ دوا خانے سے، تو من کون، خرجہ، خرجہ کے معنی نکلا، کون نکلا، من خرجہ کون نکلا، من المستشفیٰ دوا خانے سے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اب یہاں پر انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ نکلنے والی کون ہے، فاطمہ ہے، تو فاطمۃ کے حساب سے اب مجھے یہاں لینا پڑے گا خرجہ سے تا ساکن، فاطمۃ خرجت، فاطمہ نکلی۔ اب فاطمۃ خرجہ نہیں بول سکتا کیونکہ فاطمہ مؤنث ہے، اس لیے تا ساکن بڑھا دیا، فاطمۃ خرجت من المستشفیٰ، فاطمہ نکلی دوا خانے سے۔ اب انا آیا، دیکھیے انا کے حساب سے میں ہے، تو میں کے حساب سے تاپش دیتے ہیں، تو میں یہاں پر دوں گا انا جلستو، تو میں کا ترجمہ ہوگا، کون بیٹھا، میں بیٹھا، میں بیٹھا، علی الکرسی، کہاں پر، کرسی پر، تو انا کے حساب سے یہ تو لائیں گے ہم۔ انتا، تو ایک آدمی، تو یہ انتا کا ان کٹ کر دیے، تا بچا یہاں لگا دیے، انتا جلستا، تو بیٹھا، ظاہر سی بات ہے۔ مقد، کرسی کو بھی کہتے ہیں، مقد سیٹ کو بھی کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کو، تو بیٹھنے کی جگہ کرسی بھی ہوتی ہے اور سیٹ بھی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے عموماً ہمارے پاس کرسی کا زیادہ ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں اس لیے، ورنہ مقعد کے معنی کرسی بھی ہوں گے اور مقعد کے معنی سیٹ بھی ہوں گے۔ جلست علی، انت جلست، تو بیٹھا، علی الکرسی، کہاں پر بیٹھا، کرسی پر، تو بیٹھا کرسی پر۔ بیٹھی، وخرجت، اور نکلی، فاطمہ کے حصہ سے ہمیشہ تا ساکن آئے گا۔ اب یہاں الولد ہے، لڑکا ہے، لیکن اس کے لیے تو عورت کا صیغہ استعمال کرے، اب میں تو عورت کیسا پہچان رہا ہے، یہ تی سے، تو الولد ذہبتی و جلستی و خرجتی، لڑکے، تو گئی، تو بیٹھی اور تو نکلی، تو یہ غلط ہو جائے گا، لڑکے کے حساب سے غائب کا صیغہ ہونا، تو لڑکے کے حساب سے غائب کا صیغہ بنانے کے لیے تا نکالنا پڑے گا، تو بنا الولد ذہبا، لڑکا گیا، و جلسا، اور بیٹھا، و خرجا، اور نکلا۔ اب انتا، تو ایک مرد ہے اور ضمیر میں کی دیے، انتا ذہبتو، تو آدمی، میں گیا، تو غلط ہو جائے گا، تو آدمی گیا بولنا ہے تو انتا کے حساب سے یہی تا، یہ تو کے جگہ پہ تا لائیں گے ہم، انتا ذہبتا، تو گیا، و جلستا، اور تو بیٹھا، و خرجتا، اور تو نکلا۔ اب اسی طریقے سے ہوا وہ آدمی ہے اور ضمیر تو ہے اور فعل کا علامت تو آدمی کی لا رہے ہیں، تو ہوا کے حساب سے یہ تو کٹ کر کے ذہب آ جائے گا، ہوا ذہبا، وہ ایک مرد گیا، و جلسا، اور بیٹھا، و خرجا، اور نکلا۔ اب انا کے حساب سے ہم کی ضمیر لا رہے ہیں، حالانکہ انا ذہبنا، میں ہم گئے، تو غلط ہو جائے گا، میں گیا بولنا ہے تو یہ نا کو تو کرنا پڑے گا، انا ذہبتو، میں گیا، و جلستو، اور بیٹھا، و خرجتو،
اور نکلا. تو یہاں پر ہماری فعل کی تصحیح فاعل کے مطابق ہو گئی. فاطمہ کے حساب سے تا ساکن آئے گا، الولد کے حساب سے یہ تا کٹ جائے گا تو باپ زبر آ جائے گا، تو ہر جگہ زبر رہے گا. انتا کے حساب سے تو تھا، میں کا تھا، تو یہ تو کو تا کرنا پڑے گا کیونکہ انتا کا ان کٹ کریں گے تو تا بچے گا. انتا ذہبتا و جلستا و خرجتا. اب ہوا کے حساب سے یہ تا لا لیے تھے تو یہ تا کو کٹ کرنا پڑے گا، تو ہوا ذہبا و جلسا و خرجا ہو جائے گا. اور انا کے حساب سے نا لا لیے تو یہ نا کو تو کرنا پڑے گا، انا ذہبتو و جلستو و خرجتو. اب انشاءاللہ ہمارے 2 سوال رہ گئے ہیں، اس کو ہم فاسٹ کر کے یہ ہمارا سبق آج ختم ہو جاتا ہے. دیکھیے اب یہ سوال نمبر 6 درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. من ذہب الی المطار، من کون، ذہب گیا الی المطار ایئرپورٹ کی طرف، کون گیا ایئرپورٹ کی طرف؟ تو یہاں پر ہم لکھیں گے خالدن، کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، اس پہ پیش دینا پڑے گا. خالدن ذہب، خالد گیا الی المطاری ایئرپورٹ کی طرف. الی اینا کہاں تک، الی کے معنی تک، اینا کہاں، کہاں تک، ذہبت گئی فاطمہ فاطمہ الیوم، کہاں تک گئی فاطمہ آج. تو میں کہوں گا ذہبت فاطمہ فاطمہ گئی الی الصیدلیہ میڈیکل تک، الیوم آج. متی ذہب احمد الی مکتب البرید، متی کے میں نے کب، ذہبہ کے میں نے پہنچا احمد الی مکتب البرید پوسٹ آفس کی طرف. تو ہم کو بتانا ہے احمد پوسٹ آفس کو کب پہنچا. تو متی کے لیے صرف وقت لانا ہے. یہاں ہم جیسا کہ ویسے لکھیں گے ذہب احمد، احمد پہنچا، احمد گیا الی مکتب البرید پوسٹ آفس کو. کب گیا بولے تو ہم کہیں گے الیوم، آج. احمد گیا پوسٹ آفس کو آج. حل انت ذہبت الی المطار، اب یہ سوال کر رہے ہیں آپ سے، کیا آپ گئے، حل انت کیا آپ، ذہبت گئے، کیا آپ گئے ایئرپورٹ کی طرف. تو حل کے جواب میں آ جائے گا نعم، ذہب تو، ہاں میں گیا، الی المطاری کس کی طرف، ایئرپورٹ کی طرف. اب اگلا سوال ہے 5واں. من خرج من المستشفى امسی، کون، من کے میں نے کون، خرجہ نکلا، من المستشفى دواخانے سے، امسی گزرے ہوئے کل. من خرج من المستشفى امسی، کون نکلا دواخانے سے گزرے ہوئے کل. تب کس کو بھی آپ یعنی دواخانے سے نکلنے والا بتا سکتے ہیں. تو میں یہاں پر ہم لے لیتا ہوں خرجنا. تو خرجنا یہ نام ہم آ گئے، ہم نکلے کہاں سے، من المستشفى دواخانے سے، امسی گزرے ہوئے کل. اب سوال نمبر 7 ہے 11 سبق کا. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. پہلا جملہ ہے آج خالد پوسٹ آفس گیا. کب گیا، آج گیا. تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے ذہابہ. اب خالد چونکہ مذکر ہے تو ذہاب آئے گا، اور خالد جا رہا ہے تو اس پہ پیش دیں گے. ذہب خالد، خالد گیا کہاں پر، الی مکتب البرید. مکتب البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو، اور آج کہنا ہے تو الیوم کہیں گے. ذہب خالد الی مکتب البرید الیوم، برید الیوم، گیا خالد پوسٹ آفس کی طرف آج. اب دوسرا ہے کہ کل فاطمہ ایئرپورٹ گئی، کل گئی. تو ہم سب سے پہلے فاطمہ کے حساب سے فعل لے کر آئیں گے، اور فاطمہ کے حساب سے یہ فعل ہوگا، اس پہ ذہبہ پہ تا ساکن لگا دیں گے. ذہبت فاطمۃ، فاطمہ گئی، الی، اب مطار کی طرح ایئرپورٹ بول رہے تو الی المطار کر دیں گے. ذہبت فاطمۃ الی المطار، گئی فاطمہ ایئرپورٹ کی طرف. اب کب، کل، مطلب گزرا ہوا کل، تو امسی آ جائے گا. ہم لوگ ریلوے اسٹیشن گئے، ہم لوگ، تو جانے کے لیے تو ذہبہ ہے اور ہم بنانا ہے فعل میں تو نہ لگاتے ہیں. ذہبنا، ہم گئے کہاں پر، الی محطۃ القطار، ہم ریلوے اسٹیشن گئے. آپ دکان سے باہر نکلے. آپ بولے تو آدمی یا تو تم. دیکھیے اگر ہمارے ہم عمر رہا تو ہم اس کو تو کہتے ہیں، یا تو پھر ادب میں تم یا آپ کہیں گے، تو مطلب مخاطب ہے یہ. تو آپ دکان سے باہر نکلے تو آپ کے لیے عربی میں انت آئے گا، اور نکلنے کے لیے خرجہ. تو خرجہ سے یہ ان کا ان کٹ کر کے تا یہاں لگا دیں گے. انت خرجتا من الدکانی، آپ دکان سے باہر نکلے. انت خرجتا، آپ نکلے، آپ باہر نکلے. انت خرجتا، آپ باہر نکلے، من الدکانی، دکان سے. میں سیٹ پر بیٹھا، کون بیٹھا، میں.
میں کے لیے جلسہ ہے بیٹھنے کے لیے، اور میں کے لیے آتا ہے تو۔ انا جلستو یا پھر جلستو، اور ضمیر لگا دیے تو اس کے حساب سے لگے گی انا جلستو، میں بیٹھا، علی الکرسی، کہاں پر؟ سیٹ کہہ رہے ہیں۔ انا جلستو علی المقعدی، میں بیٹھا سیٹ پر یا تو پھر کرسی پر۔ ہم لوگ سیٹ پر بیٹھے، اب ہم کے لیے تو ضمیر نحنو آتی ہے، اور بیٹھنے کے لیے جلسہ، تو نحنو کے حساب سے نہ دے دیں گے۔ نحنو جلسنا، ہم بیٹھے، انا جلستو میں بیٹھا، نحنو جلسنا ہم بیٹھے سیٹ پر، علی المقعدی، مقعد کہتے ہیں سیٹ کو۔ نحنو جلسنا علی المقعدی، ہم بیٹھے سیٹ پر۔ اب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، میں نکلا، میں کے لیے انا ہے، اور نکلا خرجہ لیں گے، لیکن فعل میں کی علامت ہوتی ہے تاپیش، تو انا کے حساب سے ہمیشہ تاپیش آئے گا۔ انا خرجتو، یہ انا نہیں بھی دیے تو چلے گا، لیکن فعل میں یہ طول آنا شرط ہے۔ انا خرجتو یا پھر خرجتو، میں نکلا، خرجتو میں نکلا، کہاں سے؟ من المطاری، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، میں نکلا ایئرپورٹ سے، تو خرجتو من المطاری۔ ہم لوگ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے، اب ہم لوگوں کے لیے نکلنا ہے تو خرجا، اور ہم کے لیے آئے گا نا، تو خرجنا ہم نکلے، یہ نا سے ہم ہو رہا ہے۔ وہ لوگ، یہاں پر وہ لوگ دیے، میں ہم لوگ سمجھا، تو خرجا وہ لوگ بولے تو جمع ہے، تو خرجا نکلنا، اور وہ کے لیے واو دیں گے۔ خرجو وہ سب نکلے، وہ لوگ نکلے، کہاں سے؟ ریلوے اسٹیشن سے باہر، تو خرجو وہ سب باہر نکلے، وہ لوگ باہر نکلے، کہاں سے؟ من محطۃ القطار، وہ ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلے۔ مریم پوسٹ آفس سے باہر نکلی، مریم نکلی، تو مریمو کے حساب سے مریمو کو پیش دے دیں گے ہم، اور خرجہ کے حساب سے خرجت ہو جائے گا۔ مریمو خرجت، مریم باہر نکلی، کہاں سے؟ من مکتب البرید۔ ہم لوگ کرسی پر بیٹھے، تو ہم کے لیے عربی میں نا آتا ہے، جلسنا ہم بیٹھے، علی الکرسی ہم کرسی پر بیٹھے۔ عزیزان محترم، مجھے معلوم ہے کہ یہ ویڈیو تھوڑی طویل ہو رہی ہے، لیکن کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ قربانی دینا پڑے گی، جیسے کہ عربی میں محاورہ ہے، العلم لا یعطیک شیئا حتی تعطیہ کلک، کہ علم تمہیں اس وقت تک کچھ نہیں دے گا جب تک تم اسے اپنا سب کچھ نہ دے دو۔ تو علم کی راہ میں بھلے ہی ہمارا وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ وقت ہمارا قابل قبول بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت کے تئے جب یہ آپ کو سمجھنے لگے گا تو قرآن و حدیث سمجھنے میں ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو اس نیت سے اگر آپ سیکھیں گے تو آسانی بھی ہوگی، بھلے ہی ویڈیو طویل ہو، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ پوری دیکھیں، تاکہ فعل ماضی کے متعلق جو ہماری دشواریاں ہے وہ دور ہو سکے، اور ہمیں آسانی سے عربی عبارت سمجھ میں آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عنایت عطا فرمائے۔